اسی طرح نوجوانوں کو آپ نوجوانوں کے حقوق پہ بیان کریں کہ بھائی تمہارا یہ حق ہے تمہارا. جیسے میں جب کہتا ہوں کہ تم جب چاہو شادی کر سکتے ہو, باپ روک نہیں سکتا تمہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, یہ مفتی صاحب ماشاء اللہ خاندانی آدمی ہے یار. اصل تو یہ ہے, لیکن جب ان کو ان کے والدین کا حق بیان کیا جائے تو ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہی ہے کہ جب آپ سیرت پر بیان کرو لیکن میں نے محرم کی فضیلت پر ایک دفعہ بیان کیا, مجھے لوگوں نے کھڑا کر دیا, بس یہ کر کے میں اس ٹاپک پر آتا ہوں, کھڑا کیا کہ بھئی محرم پہ کچھ ہو جائے, آج محرم پہ کچھ ہو جائے. بہت پیچھے پڑے ہوئے تھے, میں پھر کھڑا ہو گیا, میں نے کہا چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. میں نے کہا محرم کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے. ایک تو 4 محترم مہینے ہیں اسلام میں جن میں جنگ و قتال نامناسب ہے, اس میں ایک محرم بھی ہے. اسی وجہ سے اس کو اشہر حرم محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ کہا گیا ہے. اور اس کا جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. وما علینا الا البلاغ. کیونکہ میرے علم میں مستند احادیث میں اس سے زیادہ محرم کی فضیلت بولتے کیوں نہیں ہے. تو اس پہ واہ واہ ہوگی, اس پہ لوگ بولیں گے یار 1 لاکھ روپے کا لفافہ آئے گا اس پہ, بولیں گے کیا بول کے چلا گیا. بھائی جتنا ہے اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ. باقی حضرت حسین کی شہادت محرم میں ہوئی ہے, اس سے تو حضرت حسین کی شہادت اور مبارک ہو گئی نا, ایک محترم مہینے میں ہو گئی. اس کا اس سے وہ تو ہر سال کچھ نہ کچھ واقعہ. حضرت عثمان کی شہادت بھی تو ہوئی, حضرت عمر کی بھی تو شہادت ہوئی. یہ تو شہادتوں سے تو اسلامی تاریخ کا کوئی دن بھی بچا ہوا نہیں ہے. پیغمبروں کی اس کا دن اور مہینوں سے کیا تعلق ہے بھائی. تو یہ ہے حساب و کتاب. تو اگر اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے تو انسان پبلک کو نہیں دیکھتا. میں جب دوسری شادی پر شروع میں بیان شروع کیا نا, اتنے کڑوے لگتے تھے لوگوں کو, بہت سے لوگ بھاگ گئے. خواتین تو اب تک بھاگی ہوئی ہیں, بیان سننے ہی نہیں آتی. میں نے کہا معاشرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی, دفع ہونا ہے دفع ہو جاؤ. مجھے اس کا حل بتاؤ کوئی. یہ جو بیوہ عورتیں, یتیم بچیاں اور اتنی بڑی تعداد میں عورتیں, ان کو یا تو کنٹینر میں بھن کے سمندر میں پھینک دو, یا مردوں کو کمبختوں کو بولو کہ جلد نکاح کرو, یا جو کر چکے ہیں وہ 2-2 3 کی ذمہ داریاں اٹھائیں. اس کے علاوہ کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا حل نہیں ہے. تو سننا ہے سنو, نہیں سننا دفع ہو جاؤ یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب دیکھو وہ خطیب لوگ, میں نے یوں کیا نا تو مجھے خطیبوں کا اسٹائل یاد آ رہا ہے آج کل جو فیس بک پہ چل رہے ہیں نا. علی نے یہ کیا ہے, ایسے چل رہا ہوتا ہے نا, اور فلاں نے یہ کیا, یوں کر کے نا اسٹائل چل رہا ہوتا ہے. لوگ رو رہے ہوتے ہیں, واہ واہ, بس ایک قوالی کیا کہنے ہیں. تو یہ سبھی مسلکوں میں ہے, کسی ایک مسلک کی بات نہیں, ہر مسلک میں ہے. مجمع کو گرم کرنا, سامنے جاہل عوام بیٹھی ہوتی ہے, وہ کوئی پوچھ. ایک تو خطیب تقریر کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ علی نے اٹھایا ہے, 4تھے آسمان پہ علی لے کر گئے ہیں. او بھائی حضرت علی تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یار, کیا باتیں کر رہے ہو. اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو. سب سے پہلا پیدا ہونے والا انسان آدم تھا, کوئی اور نہیں تھا. اور یہ جو ہے کہ ہم نے حضرت آدم نے آسمان پہ دیکھا, کلمہ نظر آیا, اس کے وسیلے سے دعا, کوئی مستند حدیث نہیں ہے. کوئی محدث تو دکھاؤ جس نے اس کو, ان حدیثوں کو صحیح کہا ہو. 2 اور 2 4 کی طرح اسلام باتیں کرتا ہے. سب سے پہلے پیدا ہونے والے کون ہیں؟ آدم. اور آدم کو مٹی سے بنایا, پھر ان کی پسلی سے ہوا کو بنایا, پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہوتے انہی کی نسل میں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے, نوح علیہ السلام کی نسل میں ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل, اسماعیل کی نسل میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب ان کی نسل میں ہیں, بعد میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن سیرت پر اگر آپ صحیح احادیث سے بیان کریں, کوئی نہیں سنے گا آپ کا بیان. آج کل جو چل رہا ہے, لوگوں کو چاہیے ٹماٹر کے تڑکے, موضوع من گھڑت قصے کہانیاں. جب تک نہیں سناؤ گے آپ کی دال گلے گی نہیں. اتنا مبالغہ کر رہے ہو یار. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ مت کرو, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. جس پیغمبر کی تم مبالغہ کر رہے ہو اسی پیغمبر کی تعریف. عیسائیوں کا یہی تو جرم تھا. انہوں نے جب عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھے, انہوں نے کہا بھائی یہ تو خدا ہیں, یہ تو خدا کے بیٹے ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ بھائی کھانا کھاتے تھے, جو خدا ہوتا ہے وہ روٹی کا محتاج نہیں. اور یہ جو کچھ ان کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے یہ نہیں کر رہے, یہ اللہ کر رہا ہے, یہ تھوڑی کر رہے ہیں. پھر عیسائی کہتے ہیں نہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بھائی انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا, یہ کیسے؟ اللہ نے بتا دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ خلق کمثل آدم. یہ کون سے ٹینشن کی بات ہے؟ آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا اللہ نے, تو وہ جب خدا نہیں ہے تو عیسیٰ کو تو پھر بھی ماں تھیں, وہ خدا یا خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ اللہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے ماں کے بغیر بھی, باپ کے بغیر بھی, ڈائریکٹ مٹی سے بھی, ٹھیک ہے نا, پیدا کر سکتا ہے, اس کی مرضی ہے تو کر دیا ہے انسان تمہاری طرح کے. تو اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں, اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ خطیبوں کی تقریریں سنو, سیرت کے نام پہ کیا شرک پھیلایا جا رہا ہے. حضرت حسین کے فضائل چلیں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے یا حسین کا ہو رہا ہے. علی میں, حضرت علی میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں چھوڑا. پتہ نہیں چلتا کہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے, حضرت علی کی ہو رہی ہے.